وہ دن جب مدینہ میں اسلام کا سورج ابھی طلوع ہوا تھا، لیکن آسمان پر سیاہ سازشوں کے بادل چھائے تھے۔ ایک دشمن جو قلعوں میں چھپا، ناقابل شناخت مگر طاقتور، جسے عرب کے لوگ مرحب کے نام سے جانتے تھے۔ یہ ہے جنگ خیبر کا وہ لمحہ جہاں حضرت علی کی بہادری کے قصے نے تاریخ بدل دی۔ آج ہم غزوہ خیبر کے وہ واقعات بیان کریں گے جو شاید آپ نے کم سنے ہوں۔ مدینہ میں کچھ یہودی قبائل رہتے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر تھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ امن سے رہیں گے، لیکن انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی اور خفیہ سازشیں شروع کر دیں۔ جب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا۔ وہ لوگ مدینہ چھوڑ کر خیبر چلے گئے۔ خیبر جا کر وہ خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے وہاں رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کام شروع کر دیا۔ وہ دوسرے قبائل کے پاس جاتے، انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے اور کہتے کہ مدینہ پر حملہ کرو۔ انہوں نے قریش کو بھی تیار کیا، غطفان کو بھی تیار کیا اور کئی قبائل کو اکٹھا کیا۔ اسی کی وجہ سے اس خندق کی جنگ ہوئی تھی، جس میں بہت سارے قبائل مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ خندق کی جنگ کے بعد بھی وہ باز نہیں آئے۔ خیبر میں بیٹھ کر پھر سے منصوبے بنانے لگے۔ وہاں اسلحہ جمع کیا جا رہا تھا، جنگجو تیار کیے جا رہے تھے اور مدینہ پر حملے کی تیاری ہو رہی تھی۔ خیبر اب صرف ایک بستی نہیں رہی تھی، بلکہ مسلمانوں کے خلاف ایک خطرناک مرکز بن چکی تھی۔ وہاں سے سازشیں ہو رہی تھیں، وہاں سے دشمنی پھیلائی جا رہی تھی اور وہ جگہ مدینہ کے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب معلوم تھا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ اگر اس خطرے کو ابھی نہ روکا گیا تو بعد میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرکز کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان خیبر کی طرف گئے۔ خیبر کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ ایک مضبوط علاقہ تھا جہاں کئی قلعے بنے ہوئے تھے۔ یہ قلعے الگ الگ تھے لیکن آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ خیبر میں کل بڑے بڑے 7 مشہور قلعے تھے۔ نام، صعب بن معاذ، زبیر، قموس، وطیح، سلالم اور نزار۔ یہ سب قلعے پہاڑی علاقوں میں بنے ہوئے تھے۔ ان کی دیواریں موٹی تھی، دروازے لوہے کے تھے، اندر پانی کے کنویں تھے، اناج کے گودام تھے، کھجوروں کے باغ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیبر مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا ہوا ہے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب خیبر جانا ضروری ہے۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں تھا، یہ سوچ سمجھ کر کیا گیا فیصلہ تھا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ لوگوں نے ہتھیار تیار کیے، سفر کا سامان باندھا، کھانے پینے کی چیزیں لی اور گھروں سے نکلنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ مدینہ میں ایک خاموش سی تیاری تھی، کوئی شور نہیں تھا، کوئی ہلچل نہیں تھی، لیکن سب جانتے تھے کہ یہ ایک بڑا سفر ہونے والا ہے۔ جب سب تیار ہو گئے تو لشکر روانہ ہوا۔ اس لشکر میں تقریباً 1600 مسلمان شامل تھے۔ یہی لوگ خیبر کے لیے نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لشکر کی قیادت فرما رہے تھے۔ مسلمان مدینہ سے نکلے اور خیبر کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ راستے میں کہیں آرام کیا جاتا، پھر سفر دوبارہ شروع ہوتا۔ خیبر مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال میں تھا۔ کچھ دن کے بعد خیبر کا علاقہ سامنے آ گیا۔ دور سے قلعے نظر آنے لگے، پہاڑیاں دکھائی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روک دیا، سب لوگ رک گئے۔ سامنے خیبر تھا۔ مسلمان خیبر کے قریب پہنچ گئے۔ دشمن نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، سب گھروں میں جا کر دروازے بند کر دیے، اونچی دیواروں کے پیچھے چھپ گئے۔ مسلمان باہر تھے اور دشمن اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو نظم میں رکھا۔ مسلمانوں نے پہلے قلعہ نام کا محاصرہ کیا۔ قلعہ مضبوط تھا، دیواریں اونچی تھی اور دروازہ لوہے کا تھا۔ صحابہ کرام نے دل جمع کیا اور ہر طرف سے حملہ کیا۔ دشمن اوپر سے پتھر اور تیر پھینکتا رہا، لیکن مسلمان صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد قلعے کے دروازے ٹوٹ گئے، مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے۔ دشمن بھاگ کر دوسرے قلعوں کی طرف چلا گیا اور پہلا قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ فتح مسلمانوں کے حوصلے کو اور بڑھا گئی اور دشمن کے دل میں خوف پیدا کر گئی۔ جب مسلمان خیبر کے قلعے قموس کے قریب پہنچے تو سب کو معلوم تھا کہ یہ قلعہ سب سے مضبوط اور خطرناک ہے۔ قلعے کے اندر مرحب تھا، جو خیبر کا سب سے بہادر اور طاقتور جنگجو تھا۔ وہ لوہے کی زرہ پہنے ہوئے، ہیلمٹ پہنے ہوئے، بڑی تلوار ہاتھ میں لیے میدان میں کھڑا تھا۔ جب مسلمانوں نے اسے دیکھا تو مرحب نے زور سے چلایا اور کہا، کیا کوئی مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ سب صحابہ تھوڑے خوف زدہ ہو گئے۔ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ شاید یہ قلعہ فتح کرنا مشکل ہو جائے۔ دشمن کی طاقت، اس کی بہادری اور قلعے کی مضبوطی نے مسلمانوں کے دلوں میں کچھ دیر کے لیے خوف پیدا کر دیا۔
رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے عزیز رکھتے ہیں۔ یہی رات مسلمانوں کے لیے سوچنے اور دعا کرنے کی رات تھی۔ سب صحابہ رات بھر اللہ کی مدد کے لیے دل میں دعا کرتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ کل میدان میں کیا ہوگا اور کون جھنڈا اٹھائے گا۔ صبح کا وقت آیا اور مسلمانوں کے دل میں جوش اور فکر دونوں تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ حضرت علی تھوڑے بیمار تھے اور آنکھوں میں تکلیف تھی۔ رسول اللہ نے اپنی دعا اور لعاب دہن سے حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک کی۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ سب صحابہ نے دیکھا اور دل میں خوشی اور حوصلہ محسوس کیا۔ حضرت علی نے جھنڈا اٹھایا اور میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے دل میں ایمان، حوصلہ اور اللہ کی مدد کا یقین تھا۔ جب حضرت علی میدان میں آئے تو مرحب نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے آپ کو نمایاں کیا۔ مرحب نے اپنی طاقت اور بہادری دکھاتے ہوئے کہا کہ میں مرحب ہوں، سب سے بہادر اور سب سے طاقتور۔ پھر حضرت علی آگے بڑھے۔ آپ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا اور اللہ کے راستے میں کھڑا ہوں۔ آج اللہ کی مدد سے حق کی فتح ہوگی۔ مرحب نے حیرت سے دیکھا کہ سامنے جو شخص آیا ہے وہ نہ صرف بہادر ہے بلکہ ایمان اور حوصلے سے بھی بھرپور ہے۔ آخرکار حضرت علی نے اللہ کی مدد سے مرحب کے جسم پر ایسا وار کیا کہ اس کی مضبوط زرہ بھی ٹوٹ گئی۔ مرحب مارا گیا۔ مرحب کی ہمت اور طاقت کے باوجود حضرت علی کے ایمان اور حکمت نے فیصلہ کر دیا اور دشمن کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ مرحب کی شکست کے بعد مسلمان قلعے کے بہت بڑے دروازے کے سامنے آ گئے۔ یہ دروازہ عام نہیں تھا، یہ بہت موٹا تھا، بھاری لکڑی اور لوہے سے بنا ہوا تھا۔ کئی آدمی مل کر بھی مشکل سے ہلاتے تھے۔ اندر سے دشمن پوری طاقت سے بند کیے ہوئے تھا۔ مسلمان دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ دروازہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی آگے بڑھے۔ ان کے چہرے پر عزم تھا، دل میں ایمان اور اللہ پر یقین تھا۔ حضرت علی نے دروازے کو پکڑا اور اللہ کا نام لے کر زور لگایا۔ اچانک وہ بھاری دروازہ اپنی جگہ سے ہلنے لگا، پھر اکھڑ گیا اور حضرت علی نے اسے زمین سے اٹھا لیا۔ لوگ حیران رہ گئے، اتنا بھاری دروازہ جو کئی آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، حضرت علی نے اکیلے اٹھا لیا۔ حضرت علی نے وہ دروازہ ڈھال کی طرح اپنے آگے رکھا تاکہ دشمن کے تیر اور حملے رک جائیں۔ مسلمان اس دروازے کے پیچھے آگے بڑھے اور قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ لمحہ صرف طاقت کا نہیں، یہ ایمان اور اللہ کی مدد کا معجزہ تھا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ کئی آدمیوں نے مل کر بھی وہ دروازہ ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ ہل سکا۔ جب حضرت علی نے بھاری دروازہ اٹھایا تو مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ دشمن حیران اور خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت علی نے یہ کیسے کیا؟ قلعے کے اندر سے دشمن نے مزاحمت کی، کچھ لڑنے کے لیے باہر آئے، کچھ قیدی بن گئے، کچھ بھاگنے لگے، لیکن مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ چکا تھا اور ہر طرف سے آگے بڑھنے لگے۔ پہلا قلعہ نام پہلے ہی فتح ہو چکا تھا۔ اب صعب بن معاذ کا قلعہ فتح کیا گیا۔ پھر قلعہ زبیر کی باری آئی، یہاں مرحب نکلا کیونکہ اس کے بعد باقی قلعے بھی فتح ہو گئے۔ قلعہ کموس، قلعہ وطی، قلعہ سلاسم اور آخر میں قلعہ نزار بھی فتح ہوا۔ ہر قلعے کے بعد مسلمان آگے بڑھتے رہے۔ دشمن بھاگتا یا قیدی بن جاتا۔ مسلمان قلعے اور باغات میں پہنچ گئے۔ اناج کے گودام، کھجور کے باغات سب مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ فتح خیبر کا سب سے اہم سبق ایمان اور اللہ کی مدد سب سے بڑی طاقت ہے۔ حق اور سچائی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ دشمن طاقتور بھی ہو تو ایمان والوں کے سامنے ہار جاتا ہے۔ اس طرح خیبر کے تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ دشمن کا مرکزی فوجی اور دفاعی مرکز تباہ کر دیا گیا۔ مدینہ کے لیے خطرہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں۔ ہم اس چینل پر آپ کے لیے اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز لے کر آئیں۔